ویسے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی وضاحت تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اس میں سوال ایک یہ ہے کہ دو سوال ہیں اصل میں۔ ایک تو یہ کہ جو شاہ ولی اللہ نے جو گھوڑے کی عمر جو اس عورت کو لگائی اور وہ عورت مر گئی، تو کیا پھر یہ ایک الزام کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے مار دیا؟ حالانکہ ایسا ہے نہیں، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق۔ اصل میں یہ ہوا نہیں ہے، یہ تو کس سے کہانیاں گڑھے گئے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہے بالفرض تمہارے عقیدے کے مطابق، تو یہ تو بڑا ظلم کیا، اس نے قتل کیا ہے، اس پر تو شاہ ولی اللہ کو یعنی پھانسی لگنی چاہیے تھی۔ یہ تو یعنی اس انداز سے معاملہ ہے، لیکن اصل میں یہ سٹوریاں گڑھی جاتی ہیں۔ پیچھے ابلیس بیٹھا ہوا ہے، ہینڈلر ہے جو ڈوریاں کھینچتا ہے، اور بھی کتنے، جس طرح 12 سال کی کشتی زندہ کر دی، تو اصل میں کشتی زندہ ہوئی کوئی نہیں تھی، یہ تو جھوٹی گڑھی بات ہے۔ اور اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کیسی پلاننگ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے یہ ذہن بنائے لوگوں کے کہ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، یہ بچپن سے سچے تھے، بس دماغ کے اندر یہ ڈال دیا، وہ ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا ہے، ایسی جھوٹی کہانی کو گڑھی گئی۔ اور اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو جو کچھ کہتے گئے تو لوگ مانتے چلے گئے۔ کتنی عجیب و غریب باتیں انہوں نے کہیں اپنی غنیت الطالبین کے اندر، فیوز جزدانی کے اندر، ایسی باتیں ہیں، کفریہ شرکیہ باتیں ہیں۔ کہتے ہیں ضعیف الیقین، میں شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں، ورنہ میں بتا دیتا کہ کھا کے کیا آئے ہو گھر سے، اور یعنی پیٹ میں تمہارے کیا، گھر کیا چھوڑ کے، یہ بھی بتا دیتا۔ وہ جو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ نقل کیا ہے، بھائی وہ تو معجزہ وہ تو اللہ بتاتا تھا، تمہیں کون بتاتا ہے؟ اب یہ عام طور پر کہتے ہیں اوپر سے آواز آئی، ندا آئی، یہ نہیں کہتے وہی آئی، کیونکہ وہی اگر کہہ دیا تو اس کے بعد قادیانی کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف لفظ بدلی کر کے قادیانیوں سے بڑے دعوے انہوں نے کیے، یقین کیجیے، ایسے معاملات ہیں ان کے۔ کہتے ہیں شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں، وہ بے لگام، تو لگاموں کو مانتا ہے، تو تھا ہی بے لگام۔ اتنی کفر بکا، اتنا خدائی کے دعوے کیے انہوں نے، شریعت کی دجیاں اڑا دی اسی واقعے کے اندر، اور کہتے ہیں شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ تو شریعت ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، غیر نبی نہیں جانتا ہے کہ کون کیا کھا کے آیا ہے، اور یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ تو شریعت کہتی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، تو شریعت تو ٹوٹ گئی، شریعت تو ختم ہو گئی۔ یہ معاملہ ہے۔ باقی وہ شاہ ولی اللہ کا جو واقعہ ہے وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، لیکن مرید مان رہے ہیں، سارے مانتے ہیں ایسا ہوتا ہے، چونکہ خدائی کے دعوے انہوں نے کیے، جو مرضی کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، اور کسی نے آ کے سوال کیا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب کہاں؟ ان کا کسی کا نام لو، ان کا باج یزید بستامی اور اس طرح کے کچھ نام لیے۔ میں کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے تو یہ سنا ہے کہ جس کی طرف نگاہ ڈالیں اس کی روح کھینچ لیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے تایا نے کہا کہ ہاں صرف وہ دیکھیں، وہ روح کھینچ لیتے تھے یہ تو ہے، لیکن روح ڈال نہیں سکتے تھے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تربیت دی ہے میری روح کو۔ بتائیے، گویا نبی علیہ السلام گویا یہ ٹریننگ دینے آئے تھے۔ کہتے ہیں میری روح کو نبی علیہ السلام نے وہ ٹریننگ دی ہے کہ میں جب چاہوں آنکھ ڈالوں اور اس کی روح کھینچ لوں، پھر دوبارہ بھی ڈال سکتا ہوں۔ اور پھر رحمۃ اللہ موچی کی شامت آئی ہوئی تھی، وہاں وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک دم نگاہ ڈالی، تڑپ کے نیچے پڑ گیا۔ جاؤ جا کے نبضیں چیک کرو، مر گیا یا زندہ ہے؟ لوگوں نے جا کے چیک کیا نبضیں سب، ان کا حضرت فارغ ہے، ختم۔ ان کا اگر کہو تو اسی طرح مردہ رکھو، اور اگر کہو تو میں روح پھر ڈال دوں۔ سب نے سفارش کی، حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، غریب آدمی ہیں، زندہ کر دیتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے تایا نے پھر اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ بس میں نے پتہ نہیں عالم غرق میں پتہ نہیں چلا گیا تھا، کدھر چلا گیا تھا۔ سب ڈرامے مداریوں نے، نوسر بازوں نے آپس مل کے یہ اس طرح کے اگر واقعہ ہوا ہے تو اس طرح انہوں نے آپس مل کے ڈرامہ کیا ہے اور لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ معاملہ ہوا میرے بھائی۔ دوسرا سوال بھی اسی سے ہی تھا ریلیٹڈ، کہ اگر جو یہ قتل کے زمرے میں ہے تو پھر وہ جو بات ہے کہ کسی نے ایک انسان کو اگر قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ہاں بالکل ختم کر دی۔ بالکل، اصل میں انہوں نے بڑی انسانیت کو گمراہ کیا۔ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، یقین کریں، کسی کو مشرک بنا دینا۔ انہوں نے انسانیت کو مشرک بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر آج قرآن کی وہ پوری آیت فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، باقی شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی، انقلابی سوچ رکھنے والے، اور قرآن کی پوری زندگی وہ دیتے رہے، درس دیتے رہے، قرآن اکیڈمیاں بناتے رہے، لیکن وحدت الوجود کو ساتھ لے کے چلے ہیں، صوفیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں۔ جنہوں نے بھی شرک کیا تھا ان کی حمایت میں اٹھتے تھے کہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے، چاہے محمود الحسن کی اسی لیے تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے نشاندہی کی گئی تھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ شرک ہے اس کے اندر۔
تو صرف ضد میں آ کے اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیے علی انجینئر صاحب، دیکھیے کہتے ہیں میں ان کو چندے دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یعنی شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، تب یہ انبیاء کا راستہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے اعلان کر دیا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم امام کیا بنو گے، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، میں بالکل بیزار ہوں، میں جو ہوں، مجھے ان سے گھن آتی ہے، شرک کے اوپر میں تھوکنا گوارا نہیں کرتا ہوں، اس انداز سے۔ پھر یہی طریقہ اختیار کیا نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، تب وہ مکہ میں ماحول بنا تھا، مدینہ ریاست ایسے نہیں بن گئی تھی، کھول کے پھاڑ کے دعوت دی گئی تھی میرے پیارے بھائیو۔ یہ توحید کی دعوت کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، توحید کی دعوت بالکل اریاں دعوت ہوتی ہے، اس کے بغیر حجت تمام نہیں ہوتی ہے انسانیت کے اوپر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چڑھ کے دعوت دینی پڑتی ہے۔ یہ جو مردوں کا کام ہے، انبیاء سارے کے سارے بہت ہی زیادہ انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا، اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ جا کے ٹکر لی اللہ کے بندوں کو، اور کرو کس وجہ سے، اللہ کے اوپر بھروسے کی وجہ سے۔ جب آگ میں پھینکے گئے ابراہیم علیہ السلام، آگ کے اندر اندازہ لگائیے، کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب کہا گیا بڑے لشکر آ رہے ہیں، یہی الفاظ نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب اس طرح مومن اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں الحمدللہ، بالکل اسی انداز سے ایمان عقیدہ ہمارا اسی طریقے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو اس کی دعوت دے رہے ہیں، پوری طرح ریکارڈنگ کر کے ویڈیوز کے ذریعے، تاکہ پوری دنیا دیکھے اس کو کہ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں، بالکل اسی کے لیے جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دعوت کو غلبہ عطا فرمائے گا، یہ غلبے کے لیے اٹھی ہے، یہ دبنے والی نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے کرا لے گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا ہے ہمارے اوپر کہ مالک نے ہمیں چن لیا ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔